سامنے اللہ کی سچی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید 28ویں پارے سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 تلاوت کی گئی۔ سورہ الممتحنہ اللہ کے آخر نبی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ الممتحنہ یہ الفاظ آیت نمبر 10 میں آئے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، کہ اہل ایمان جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور اللہ تو ان کی ایمان کو خوب جانتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا۔ اس سورہ کا نزول ایک خاص واقعہ ہے جو مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب قریش نے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے جو عہد کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ اس صلح حدیبیہ کی مشرکین مکہ نے وائلیشن کی ہے، پاسداری نہیں کی، اس کو توڑا ہے۔ جو شرائط اس میں لکھی ہوئی تھی، کافی ساری شرائط تھی، وہ توڑ دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملے کی تیاری شروع کر دی، مگر چونکہ یہ جنگی راستہ چند صحابہ کے علاوہ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا کہ ہم نے کس مہم پر جانا ہے۔ اتفاقاً اس زمانے میں مکہ سے ایک عورت آئی جو بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی، بعد میں انہوں نے آزاد کیا، اور اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تندرستی کی شکایت کی اور کچھ مالی مدد مانگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب سے اپیل کر کے اس کی حاجت پوری کی، اور جب یہ عورت مکہ جانے لگی تو صحابی رسول حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملے اور اس کو چپکے سے ایک خط دے دیا اور ساتھ کچھ دینار بھی دے دیے کہ یہ خط جا کر سرداران قریش کے نام تھا کہ ان کو یہ خط دے دے۔ وہ اس لیے کہ باقی جو مہاجرین صحابہ آئے تھے، ان کے کسی نہ کسی کا کوئی رشتہ دار مکے میں تھا۔ یہاں ان کو پتہ چلا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی بیوی بھی وہاں تھی، بچے بھی وہاں تھے، والدہ بھی وہاں تھی، تو ایک فطری بات ہے۔ تو ان کو یہ انہوں نے سمجھا کہ اگر باقی مہاجرین کے وہاں رشتہ دار ہیں اور ان
ان کے بچے وغیرہ بھی ہیں تو کم از کم وہ تو ان کا خیال رکھیں گے، جبکہ میرا کوئی نہیں ہے۔ تو میں مشرکین مکہ سرداران کے اوپر ایک احسان کر رہا ہوں کہ ان کو اطلاع دے دوں، اس کے بدلے میں شاید وہ میرے بچوں کا، میری بیوی کا، میری والدہ کا جب یہاں سے حملہ ہو وہ تھوڑا خیال رکھیں گے۔ یہی بات اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے والزبیرہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، والمقداد اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً بلایا اور اس خاتون کے پیچھے روانہ کیا اور حکم کیا کہ تیزی سے جاؤ۔ ایک مقام ہے روضہ خاک، جہاں ایک باغ بھی ہے جو مدینے سے مکے کی طرف تقریباً 10 سے 12 میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بتایا کہ جائیں اور یہ خاتون آپ لوگوں کو روضہ خاک کے مقام پر ملے گی۔ یہ تینوں صحابہ کرام گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور اس مقام پر پہنچے ہیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ واقعی ایک خاتون ہے جو اونٹنی پر سوار ہے۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ خط نکال۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط شت نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیں شرافت سے وہ خط دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر حال میں اس خاتون سے وہ خط لینا، اگر خط دے دیا تو خط لے کے آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اور اگر خط نہیں دیا تو بے شک اس کو قتل کرو، خط نکال کے لے۔ جنگی راز تھے اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر تم شرافت سے وہ خط نہیں دیتے تو ہم تمہیں برہنہ کر کے وہ خط نکالیں گے۔ وہ سمجھ گئی کہ اب کوئی چارہ نہیں، تب جا کے اس نے بالوں میں وہ خط چھپایا ہوا تھا اور ان صحابہ کرام کے حوالے کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابہ کرام آئے اور خط دے دیا۔ اس میں مشرکین مکہ کے سرداروں کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، اور اس کے بدلے، اس خبر کے بدلے جو میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، اس کے بدلے آپ میرے بیوی، بچوں، والدین کا اس کی حفاظت کرنا۔ ایک احسان ان کے اوپر یہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، سارے صحابہ کرام تشریف فرماتے اور پوچھا ما ھذا یا خاطب، اے خاطب یہ کیا ماجرا ہے، یہ تم نے کون سی حرکت کی ہے؟ قال، خاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عرض کیا لا تعجل علی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ زمانہ قیام مکہ میں قریش کے ساتھ بطور حلیف رہا کرتا تھا، لیکن ان کی قبیلے و خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔
میرے علاوہ جو دوسرے مہاجرین میرے ساتھ یہاں آئے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں ہے، اگر یہاں سے حملہ ہوتا تو وہ رشتہ دار پوری رشتوں کی وجہ سے شاید ان کی حفاظت فرماتے، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ خط لکھ کر ان کے اوپر میں احسان کر دوں، اس کے بدلے میں وہ میرے بیوی اور بچوں کا خیال رکھیں گے، حفاظت کریں گے۔ اے اللہ کے رسول، میں نے یہ عمل کفر یا اپنی دین سے پھر جانے کی وجہ سے نہیں کیا، یہی حقیقت تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ ساری باتیں سن رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہو قد صدقکم، اے میرے صحابہ یقیناً انہوں نے یعنی خاطب نے تم سے سچی بات کہہ دی۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دعینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، فاضرب عنقہ، کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ ایسی حرکت اس نے کی ہے۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو شہد بدرن، اس خاطب نے تو ہمارے ساتھ بدر میں حصہ لیا۔ انسان ہے، انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے، مان بھی رہا ہے، وجہ بھی بتا رہا ہے۔ وما یدریکا، اور اے عمر تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ بدر والوں کی حالات سے واقف تھا، اور اس کے باوجود ان کی متعلق فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، جو جی چاہے کرو، فقط غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی سورہ ممتحنہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے صحابہ کرام، اے قیامت تک آنے والو، ایسے حالات تمہارے اوپر بھی آ سکتے ہیں، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز و اقارب تمہیں اللہ کی دین سے محبوب نہ ہو۔ اگر وہ اللہ کے اس کی دین کے دشمن ہو تو وہ تمہیں محبوب نہ ہو۔ محبوب تو اس صورت میں ہو کہ وہ اللہ کی دین پر ہو۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اے خاطب، تم نے سرداران قریش جو اس دین کے اصل دشمن ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے تمہیں در بدر کر دیا ہے، تم نے ان کو یہ جنگی راہ دے دیا ہے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ یقیناً انہوں نے اس حق سے انکار کیا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں اہل ایمان کی تربیت ہو رہی ہے۔ وہ مالک جانتا تھا کہ یہ حالات صرف آج نہیں ہے، قیامت تک ایمان والے بھی آئیں گے، ان کے اوپر آزمائشی بھی آئے گی۔ اب ان کی تربیت ہو رہی ہے اور ایک قانون مالک بنا رہا ہے کہ کافر و مشرک کبھی مسلمان کی دوست نہیں ہو سکتے۔ ان کے دل میں اللہ کا وقار نہیں ہوتا،
تمہارے دلوں میں اللہ کا وقار ہے، جبھی تو تم مکہ کے باغات، اپنے اہل و عیال، اپنی جائیدادیں، اپنے گھر چھوڑ کر آئے ہو۔ ان کی دشمنی کی بنیاد نہ وطن ہے، نہ مال ہے، نہ نسب ہے، بلکہ دینی حق کی وجہ سے ہے۔ نہ وہ توحید کو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ضرور ہیں، لیکن جس طرح اللہ کا فرمان ہے کہ جو میرے اوپر ایمان لائے وہ اس صورت میں ایمان ہو، ایسا ایمان ہو جس میں کفر شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ وہ ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان ان کا نہیں ہے۔ نہ وہ صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو کہتے تھے لیکن صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ تمہارے اور تمہارے دین کی دشمن ہیں، اور یہ مشرک و کافر کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اپنے مطلب براری کے لیے تمہارے ساتھ یہ خود دوستی بنائیں گے، لیکن تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہودی اور عیسائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں، اے صحابہ کرام، اے قیامت تک آنے والوں ایمانداروں، یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، حتیٰ جب تک تتبع ملتہم، تم ان کے طریقے پر نہ چلو، جب تک تم ان کی عقائد اختیار نہیں کرو گے، جب تک تم ان کی دین میں وہی معاملہ نہیں کرو گے جو وہ خود کر رہے ہیں، جو انہوں نے کیا ہے، جب تک تمہارے عقائد و اعمال ان جیسے نہ ہو۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں اسی طرح یہ یہاں سے جو نکلے ہیں یہ واپس آ جائے، وہ تو یہ چاہتے ہیں۔ اگر تم یہ کام کرو گے، مشرکین کی جنازہ پڑھو گے، ان کے آباء و اجداد کے وہ فرقوں والا دین تسلیم کرو گے، مسلکی دین تسلیم کرو گے، تو وہ تم سے راضی ہوں گے۔ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو وہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن یاد رکھو لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ۔ آج تو تم خطوط لکھ دو، تم چھپ چھپا کے دوستی رکھو، لیکن یاد رکھو یہ رشتے، یہ ناطے، یہ رشتہ داریاں، یہ والدین، یہ بھائی، یہ بہنیں، یہ قیامت کے دن اگر یہ دین پر نہ ہوئے، قیامت کے دن یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئے گی اور نہ تمہاری اولاد۔ ایمان لائے ہو، یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ جو بھی ایمان لائے ہیں وہ ان آزمائشوں سے گزر کے جائے گا۔ آج تم پہلے ایماندار نہیں ہو، تم سے پہلے بھی لوگ ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اہل ایمان کی زندگیاں آزمائشوں میں گزرتی ہے۔ اور آگے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا، ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ تمہارے اوپر جو آزمائش آ رہی ہے، یہ تم پہلے ایماندار نہیں ہو۔ جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی، صحابہ کرام کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی واقعہ، آیت نازل فرماتے تاکہ ان کے دل مضبوط ہو،
ان کا ایمان مضبوط ہو، یہ ڈگمگائے نہیں، اللہ کی دین کے مقابلے میں ان کی دل میں دنیا رشتہ داریاں یہ بے وقت نہ ہو جائے، یہ اپنی جگہ نہ بنائے اگر اللہ کی دین پر چلنے والے نہ ہو۔ فرمایا یہ ایمان کے ساتھ یہ آزمائشیں یہ لازم و ملزوم ہیں۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، ہمت نہیں ہارنی۔ یہ ایمان ابراہیم علیہ السلام بھی لائے تھے، وہ اکیلے تھے، ایک ابراہیم تھے، اور پورے ملک بادشاہ باپ قوم کے خلاف کھڑے ہوئے اللہ کے اوپر توکل کر کے۔ آخر کیا بنا؟ وہ سارے مراحل ہمارے سامنے ہیں۔ پوری زندگی آزمائشوں سے پر تھی، لیکن اللہ کے فضل سے، ہمت سے وہ ان آزمائشوں میں پورے اترے۔ تو فرمایا تم ابراہیم اور ان کی رفقا کی طرز زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس قالوا لقومہم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے، انا براء منکم، اے میری قوم، جو عقائد تمہارے ہیں، جو نظریات تمہارے ہیں، جو سوچ تمہاری ہے، جو کنسپٹ تمہارا ہے، میرا یہ کنسپٹ نہیں ہے۔ تم نے اللہ کی دین کو بگاڑا ہوا ہے، اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ صرف اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کو اسی طرح ماننا جس طرح وہ رب چاہتا ہے۔ یہی بات سورہ یوسف میں مالک فرماتا ہے کہ اکثریت تو میرے اوپر ایمان لاتی ہے لیکن ساتھ شرک کرتی ہے، جبکہ مالک کی شرط ہے کہ اپنے دین کو خالص کرو۔ تم ملاوٹ والی چیز ہے انسانوں خود پسند کرو گے، 1 کلو دودھ لینا ہو تو 50 دکانوں کا چکر لگاتے رہتے ہو، ریٹ پوچھتے رہتے ہو۔ کس وجہ سے؟ کہ دکاندار پانی ملاتا ہے، مجھے کوئی خالص چیز ملے۔ تو وہ رب عظیم کیا اس کو ملاوٹ والا ایمان پسند آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ایمان ہو خالص۔ یہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی سے کر کے دکھایا ہے کہ ایسا ایمان ہو، اور ان کا ایمان اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا۔ فرمایا اذ قالوا لقومہم، جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، انا براء منکم، میں تم سے بیزار ہوں، تمہارے دین سے بیزار ہوں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تمہارے یہ جتنی مسالک ہیں، تمہارے یہ جتنے فرقے ہیں، تمہارا آباء و اجداد والا دین، میں ان سے بیزار ہوں۔ کفرنا بکم، میں تمہارا اور تمہارے دین کا کفر کرتا ہوں۔ مالک ایسا ایمان چاہتا ہے کہ کفرنا بکم، میں تمہارا بھی کفر کرتا ہوں اور تمہارے دین کا بھی کفر کرتا ہوں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور میرے اور تمہارے درمیان عداوت دشمنی رہے گی ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ حتیٰ، ہاں آپشن ہے، حتیٰ جب تک تؤمنو، تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وحدہ جو اکیلا ہے۔ اگر یہ شرط تمہیں منظور ہو تو دشمنی، عداوت، کدورت یہ ختم۔ لیکن جب تک تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو تو یہ عداوت اور یہ دشمنی یہ
رہی۔ طاغوت یہ طاغوت ابراہیم علیہ السلام ان کو طواغیت سمجھتے تھے کہ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ طاغوت یہی ہے جو خود نافرمان ہو، خود سرکش ہو، خود اللہ کا باغی ہو اور پھر عوام کو بھی سرکش بناتا ہو، باغی بناتا ہو، نافرمان بناتا ہو۔ سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے جو خود سرکش تھا، باغی تھا، نافرمان تھا، طاغوت بن گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نکل جا، تو مردود ہے۔ اب اس کے پیروکار وہ لوگ جو خود گمراہ ہو، خود سرکش ہو، خود نافرمان ہو، جن کے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، جو شرکیہ دین پر چلنے والا ہو، جو مسلکی دین پر چلنے والا ہو، جو فرقوں کی دین سے وابستہ ہو، فرقوں سے وابستہ ہو، یہ خود سرکش ہیں، یہ خود باغی ہیں، یہ خود نافرمان ہے۔ مالک فرماتا ہے ایمان لاتے ہو تو اے ایمان والو سنو، اس ایمان لانے سے پہلے ایسی طواغیت کا کفر کرو گے، یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جنہوں نے طاغوت کا کفر کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر جا کر اللہ پر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، تو اس نے ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے اس کے اوپر اللہ پر ایمان۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو اسی معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام بھی رہتے تھے۔ آج جب یہی باتیں بتائی جاتی ہے تو اکثر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایمان تو لاتے ہیں، ایمان کے تقاضے یہ پورے نہیں کرتے، اگر کرتا بھی ہے تو 4 باتیں مان لی اور 2 باتوں میں ڈنڈی ماری۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ الگ تھا، وہ لوگ الگ تھے، یہ پرانی باتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک خاندان سے تھے، ایک معاشرے میں تھے، اس کا ایک قبیلہ تھا، رشتہ دار تھے، بیوی تھی، اولاد تھی، والدین تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قوم بھی تھا، سارا کچھ تھا، لیکن اللہ کے دشمنوں کو صرف زبانی نہیں دل سے عملاً دشمن سمجھا، اپنے عملی زندگی سے کر کے دکھایا کہ تمہارے ایمان کا معیار صحابہ کرام اور ہمیں اور قیامت تک آنے والوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تمہارے ایمان کا معیار ابراہیم علیہ السلام کی ایمان جیسا ہو۔ قربانی تک یہ محدود نہیں ہے کہ 5-6 لاکھ کا جانور لا کر گلی میں باندھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، قربانی کرنا یہ ایک سنت ہے اور عقائد و نظریات، سوچ، کنسپٹ رکھنا اللہ سے متعلق، اس کے رسول سے متعلق، اس کی دین سے متعلق، یہ ایمانیات میں شامل ہے۔ اگر کوئی بندہ ایمانیات کو توجہ نہ دے، جو ضروری ہے، جس کے اوپر جنت و جہنم کا دار و مدار ہے، مثال
ایک بندہ ہے، ایمان اس کا نہیں ہے، فرق والی دین سے وابستہ ہے، مسلک دین سے وابستہ ہے، اپنے آباء و اجداد کی دین پر چلنے والا ہے، اللہ کی بجائے اس کے رسول کی بجائے پیر اور مولوی کی آواز پر لبیک کہنے والا ہے، اگر یہ بڑے سے بڑا جانور لے آئے اور قربان کر دے، ایمان نہ ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ کبھی نہیں۔ ایک دوسرا بندہ ہے، ایمان والا ہے، اس کا نظریہ، اس کی سوچ اللہ سے متعلق، اس کے رسول سے متعلق، اس حقیقی دین سے متعلق جو انبیاء علیہ السلام لائے تھے، صحیح عین قرآن حدیث کے مطابق ہو، عقیدہ صحیح ہو، ایمان ہو اور غریب ہو، اس کی طاقت نہیں ہے کہ ایک بکری تک لے لے۔ مالک نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ اگر ایمان تمہارا صحیح ہے، ابراہیم علیہ السلام والا ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، خالص ایمان ہے، تو اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، تم ایک بکرا بھی نہیں لے سکتے، تو ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لو، اپنے غیر ضروری بات کاٹ لو، قربانی تک تمہیں ثواب قربانی کا ملے گا۔ یہ ہے ایمان۔ دیکھیں کتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کو مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے کہ قد کانت لکم، بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی طرز عمل میں، ان کی رفقا کی طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا قوم سے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے، سارا کچھ تھا، تو فرمایا اے ایمان والو، تم امتحان گاہ میں آئے ہو، اللہ نے ہمیں اس امتحان گاہ میں بھیجا ہے، کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی چاہتے ہو کل اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ کامیابی دنیاوی دولت، ڈگریوں، دنیاوی عہدہ، دنیاوی مال و دولت سے نہیں ملے گا۔ یہ کامیابی اللہ کی بارگاہ میں کیسے ملے گی؟ کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور عبادت کا حق ادا کرو۔ عبادت صرف صلاۃ نہیں ہے، عبادت صرف زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ اور اس کی رسول کی بات کو حرف آخر سمجھ کر وہ اختیار کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اب کوئی بندہ صلاۃ بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی کرتا ہے، جیسے یہ پھر ہمارے سارے کرتے رہتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے توحید کی اوپر تو آگے سے خود یہ بتاتے ہیں اپنے مقتدیوں کو کہ اس میں کون سی بات ہے، تم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہو۔ زبانی کلامی تو بے شک اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کے عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو مرتبہ وہ فضیلت ملا ہے وہ اس وقت ملا ہے جب وہ آزمائشوں میں پورے اترے۔ مالک فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو ان میں وہ پورے اترے۔ چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان میں پورے اترے۔ آج جب ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے ایمان کے تقاضے پورے کرنے کو کہا جاتا ہے تو کہتا ہے وہ وقت اور تھا، یہ وقت اور ہے، یہ شہری ماحول ہے۔ شہر والے یہی کہتے ہیں یہ شہری ماحول ہے،
یہاں اس طرح ایمان مشکل ہے. جب ہماری مساجد ہیں دیہاتوں میں گاؤں میں ان سے بات کی جائے کہ ایمان کی تقاضے پوری کرو تو وہ یہی بات بتاتے ہیں کہ یہ دیہاتی ماحول ہے, یہاں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ پہ عمل کریں گے تقاضے پورے کریں گے, کچھ تقاضے ہم پورے نہیں کریں گے. یہ ہرگز ایمان نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام ایسے معاشرے میں تھے, ایسے معاشرے میں تھے. اگر آج کوئی شہری بابو ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بھی عراق کے مشہور شہر جو مرکزی شہر تھا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کا خاندان رہائش پذیر تھا. وہ شہر صنعت و تجارت کا مرکز تھا. جس طرح آج یہ کراچی ہے یہ مرکز ہے, جس طرح لاہور ہے, جس طرح فیصل آباد ہے, ایسے شہر میں وہ رہائش پذیر تھے. اور قوم بھی عیش و عشرت کی شائق تھی ہماری قوم کی طرح. زر پرستی کا شکار تھی جس طرح آج زر پرستی کی شکار ہے لوگ. اور ان کے جو بڑے ہیں جنہوں نے دین کو پیشہ بنایا ہوا ہے یہ زر پرستی کے شکار تھے. دولت کی فراوانی نے آخرت ان کو بلا دیا تھا. وہ اتنی فراوانی تھی کہ انہوں نے آخرت کو بلایا تھا. بت پرستی میں بری طرح غلط تھے. یہ سارے کام آج ہو رہے ہیں. اللہ کو مانتی ضرور تھے لیکن مشکل و مصیبت میں انہی ہستیوں کو پکارتے تھے جن کی انہوں نے مورتیاں بنائی تھی. اپنے ہاتھوں سے ناک بناتے تھے, اپنے ہاتھوں سے کان بناتے تھے, اپنے ہاتھوں سے منہ بناتے تھے اور پھر ان کے آگے نذرانے چڑھاتے تھے. ان کی پوجا پاٹ ہوتی تھی, ان کی درگاہیں بنتی تھی, ان درگاہوں میں ان بتوں کو سجاتے تھے. آج بھی وہی کام ہو رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کفن پہناتے ہیں, اپنے کندھوں پر لے کے جاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور پھر اگلے دن اپنے ہاتھوں سے جھنڈا لگاتے ہیں اور اسی سے جس کو دفن کیا خوف دکھاتے ہیں, نذرانے بھی چڑھاتے ہیں اور طرح طرح کی امیدیں بھی ان سے وابستہ ہوتی ہیں. جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا وہی سب کچھ آج ہو رہا ہے. ان بتکدوں کے لیے اس وقت بڑی بڑی جاگیریں وقف تھی, آج ان بتکدوں کے لیے بڑی بڑی جاگیریں وقف ہیں. یہ 11ویں یہ 12ویں اور یہ جو بڑے بڑے ہیں یہ چادر ڈالنا, یہاں تک کہ ہمارے جو بڑے بڑے ہیں صدر اور وزیر اعظم اور جنرل وہ بھی جب عہدے پہ بیٹھتے ہیں کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان درگاہوں ان درباروں کی چکر لگائے, ان کے اوپر چادر چڑھائے. ان کی بھی دینی پیشوا تھے یہ تعلیمات دینے والے, آج بھی وہی دینی پیشوا ہیں, یہی تعلیمات دینے والے. ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو ان کے دینی پیشوا تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو ابراہیم علیہ السلام سے ہٹاتے تھے کہ نہیں اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑو. آج وہی کچھ ہو رہا ہے کہ جب سمجھانے والے ان کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی بندو یہ دین وہ دین نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے تھے, یہ دین وہ دین نہیں ہے جو اللہ کے آخری نبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے. اس دین میں فرقے نہیں تھے, ابراہیم علیہ السلام کی دین میں فرقے نہیں تھے. ان کے یہود و نصارا اپنی نسبت جوڑتے تھے کہ ہم یہودی ہیں نصارا ہیں, لوگوں کو ان کی پیشوا دعوت دیتے تھے کہ کونو ہودن اور نصارا,
तहतदू, यहूदी हो जाओ, नसवारा हो जाओ, कामयाब हो जाओगे। फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे न नसवारा थे, वो तो अल्लाह के फरमान बरदार थे, हनीफ थे, मुस्लिम थे। तुम अपनी निस्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जोड़ते हो, तुम झूठे हो। वही निस्बत आज फिरके हैं, वो अगर कहते थे कूनू हुदन औ नसवारा, तो आज कहते हैं कूनू देवबंदी, कूनू बरेलवी, कूनू अहले हदीस, कूनू शिया। कि देवबंदी बन जाओ, अहले हदीस बन जाओ, बरेलवी बन जाओ, शिया बन जाओ, मालकी बन जाओ, शाफी बन जाओ, फरवर्दी बन जाओ, तहतदू, तुम कामयाब हो जाओगे। और अपनी निस्बत किससे जोड़ते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आए दिन कभी किस शेखुल हदीस, शेखुल कुरान ने ख्वाब देखा होता झूठ, और अपने मुक्तदियों को इकट्ठा करके बिठाते हैं, मैंने रात को ख्वाब देखा था, नबी सलाम ने ऐसे कहा। दूसरे फिरके वाला बताता है नहीं, मैंने ख्वाब देखा था, नबी सलाम को ऐसे बताते थे। उनकी माद अल्लाह सबक पकड़ी थी। दूसरा कहता है ऐसा हो गया था, तीसरा कहता है ऐसा हो गया था। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे मालिक फरमाता है न यहूदी थे न ईसाई थे, बल्कि यकसू मुस्लिम थे। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखे, न देवबंदी थे, न बरेलवी थे, न अहले हदीस थे, न शिया थे। वो भी अपनी निस्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करते थे, और आज ये भी निस्बत इब्राहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह को मानती थी, मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को मानते थे, आज भी ये कलमा गो अल्लाह को मानने वाले हैं। लेकिन जैसे बताया, मानना वो है जो मानना अल्लाह को मतलूब है, अपने मर्जी से मानना नहीं है कि दीन को अपना ताबे करो। जहाँ तुम्हारे मफाद हो अल्लाह को मानो, जहाँ तुम्हें आजमाइश आए तो वहाँ से ये ईमान का जो कमीज है इसको 10-12 दिन के लिए उतार फेंको, फिर आ जाओ। ये उतारने वाला पहनने वाला काम नहीं है, एक ही दफा पहनो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे पहना था वही मान रखो। अल्लाह की रजा की खातिर सब कुछ तन मन धन कुर्बान कर दिया था। ऐसे बन आगाज कहां से किया? अपने घर से किया है, अपने घर से आगाज किया है। जब अल्लाह ने समझ दी है अपने घर से आगाज किया है। और कहां से किया है? घर का जो सरबराह होता है, उसका मालिक आजर जो बुतों का पुजारी था, अकीदत रखता था, उन पुजारियों में नुमाया मुकाम था, जिस तरह आज पीर और मौलवियों में नुमाया मुकाम होता है, ऐसे मुकाम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठ गए और कहा, याद रखे एक बाजान ले बताओ, तुम क्यों इबादत करते हो माला यस्मा हो, जो सुनता भी नहीं है, वला युबसिरो, जो देखता भी नहीं है, वला युगनी अन्का शैया, और न आपके कुछ काम आ सकता है। लोग कहते हैं वो तो बुत थे। आप देखें एक तस्वीर है, नोट आप ले लें, नोट के ऊपर बाबा की तस्वीर होती है। जब आप नोट की तरफ देखें, बाबा की आंखें भी हैं, बाबा के कान भी हैं, बाबा ने टोपी भी पहनी हुई है, बंदी की तरफ देख भी रहा है। एक बुत है पत्थर का बनाया हुआ, हिंदुस्तान वाले ले आए, वो भी रखे, उसकी भी नाक भी है, कान भी है, आंखें भी है, पूरा जिस्म है। एक दो हो गए, तीसरी तरफ मुर्दा इंसान रखो, उसकी भी कान भी है, नाक भी है, आंखें भी है, पूरा चेहरा भी है, जिस्म भी है। न वो खुद सुन सकता है, न कागज के नोट के ऊपर बाबा की तस्वीर न वो सुन सकता है, और न ये मुर्दा सुन सकता है जो हकीकत इंसान
है और ये मर चुका है। ये तीनों बराबर हैं। बुत लकड़ी का हो, बुत पत्थर का हो, बुत क्यों कहा जाता है? जब तक उसमें रूह थी इंसान में, तो वह इंसान था, चलता था, घूमता था, फिरता था, सोता था, खाता था, नहाता था। लेकिन जब रूह निकल गई वो बुत बन गया। उनमें इसके लिए अमवातुन गैर अहया, ये मुर्दा है, इनमें जान की रमक तक नहीं है। वमा यशउरून अय्यान युबअसून, न इनको ये मालूम है कि कब जिंदा करके उठाए जाएंगे। उस वक्त की बुत तो जिंदा उठाकर नहीं जाते थे, क़यामत के दिन वो बुत जिंदा उठाकर नहीं की जाएंगे। ये तो इंसान के लिए है जो मर जाता है। तो उसके खिलाफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अकायद देखें। तो आज वो इंसान जो मर जाता है, कब्र में दफन हो जाता है, ऊपर मिट्टी डाली जाती है और वापस आ जाते हैं, एक अकीदा, एक नजरिया इनको दिया गया है। और किन्होंने दिया है? दीन के पेशवाओं ने, कि ये मुर्दा जिंदा हो जाता है, ये सुनता है, ये देखता है, ये जिंदे से ज्यादा ताकतवर है। आज ये ईमान ये तबाह व बर्बाद कर दिया और ज्यादा फोकस किस पे रखा है? कुर्बानी के ऊपर, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जगह जगह आप बैनर देखते हैं कि कुर्बानी, सिंगल कुर्बानी 22,000, इज्तिमाई कुर्बानी इतने, बकरे का रेट इतना, जगह जगह बैनर लगाए हुए हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। क्या कभी ये बैनर लगाया किसी ने कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत क्या थी? उसने अपने बाप को क्या दावत दी थी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा क्या था? उसने अल्लाह की दीन के लिए, तौहीद के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया था। आग में डाले गए थे। अपने शीरखार बच्चे को, अपनी जोजा हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलाम को वादी गैर ज़िज़्ज़र में छोड़ाए हैं अल्लाह की खुशनूदी के लिए। कौम दुश्मन बन गई, अपना बाप ने घर से निकाल दिया है, धमकी दी है कि मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। नमरूद ने आग में डाला है, लेकिन वो डटे रहे। मालिक फरमाता है ये आजमाइश आएगी, ए ईमान वालों, ये आजमाइश सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक महदूद नहीं है। ए सहाबाए किराम, ये आजमाइश सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक महदूद नहीं है। ए क़यामत तक आने वाले मोमिनों, ये आजमाइश सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक महदूद नहीं है। ये अल्लाह की सुन्नत है। इन आजमाइशों से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, तब जाके तुम उस ईमान के हद दर्जे तक तुम पहुंच सकते हो जो ईमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। आज बदकिस्मती से ये उम्मत आप देखे नमाज़ी भी पढ़ने वाली है, हज भी करने वाली है, ज़कात भी देने वाली है, लेकिन इनके अकायद, इनके नजरियात वो नहीं है जो नजरियात, जो अकायद अल्लाह की किताब देती है। ये ईमान, ये हमारे ऊपर अल्लाह का बेइंतहा फजल है कि अल्लाह ने हमें समझ दी है। हम अपने रब को पहचान चुके हैं। याद रखें, ये ईमान ये ऐसी शे है कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वैसे इंसान सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक अल्लाह की नेमतों में डूबा हुआ है, लेकिन अगर किसी का हाथ नहीं है, किसी का पांव नहीं है, किसी का गोटा नहीं है, कोई बीमार है, कैंसर का मरीज है और 100 बीमारियां हैं, तो
اور ایماندار بھی ہے، تو اللہ کے پاس جب ایمان کے ساتھ جائے گا تو یہ سب کچھ دنیاوی جو نعمتیں ہیں یہ وہاں اس کو اس سے اچھی ملے گی۔ اور اگر کسی کے پاس دولت، مال، شہرت، اقتدار سب کچھ ہے اور ایمان نہیں ہے تو سب کچھ پانے کے بعد سب کچھ ہو گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کی تشریح کی ہے کہ قیامت کے دن ایمان کو دیکھے، ایمان کی ہمارے ذہن میں بات بٹھائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں نصیب کیا ہے، اس کے تقاضے پورے کرو، ڈٹ جاؤ، تن من دن ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربان کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایک بندہ لائے جائے، فرشتے حکم کی تعمیل کریں گے، ایک بندہ لایا جائے گا، اور وہ بندہ جو لایا جائے گا وہ میری اور آپ کی طرح نہیں ہوگا۔ وہ دولت والا تھا، دنیا میں اقتدار والا تھا، عہدے والا تھا، بینک بیلنس والا تھا، اے سی کار میں بیٹھتا تھا، اے سی گھر سے نکلتا تھا، اے سی دفتر میں بیٹھتا تھا، اس کے لیے سگنل بند ہوتے تھے، اس کے نوکر چاکر تھے۔ دنیا میں کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اس کے پاس نہیں تھی۔ لوگ اس کے ترانے گاتے تھے، صاحب آیا، صاحب گیا، صاحب لیٹا ہے، صاحب آرام فرما رہا ہے، چرچے تھے اس کے۔ مالک ایمان نہیں تھا، دنیاوی ہر نعمت تھی، ایمان نہیں تھا۔ مالک فرشتوں کو حکم دے گا، لے جاؤ اس کو جہنم میں ایک ہوتا دے کے اس کو دوبارہ میرے پاس لے کے آؤ۔ فرشتے وہی کریں گے، اس کو لے جائیں گے، ہوتا دے کر دوبارہ لایا جائے گا۔ مالک پوچھے گا، اے میرے بندے بتاؤ، وہ اقتدار کا نشہ، وہ کوپا، وہ پروٹوکول، وہ سگنل بند ہونے، وہ نوکر چاکر، وہ نشہ، وہ تمہیں یاد ہے؟ یہ کہے گا، لا واللہ یا رب، اے رب تیری ذات کی قسم، کون سی دولت، کون سا اقتدار، کون سا نشہ، کون سی نوکر چاکر، بھول جائے گا سب کچھ۔ ایمان لے کے گیا تھا، ایمان نہیں لے کے گیا تھا۔ ایک دوسرا شخص ہے، غریب ہوگا، دین ابراہیم میں بھی چلنے والا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کو ماننے والا تھا۔ قوم قبیلہ ناراض تھا، معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا، حرام کے قریب نہیں گیا، بچوں کی پیروں میں جوتیاں نہیں تھی، صبح ناشتہ کیا تو بہنگا نہیں ملا، اور راستے سے گزرتا تھا، لوگ ہنسی مذاق اڑاتے تھے، یہ ہے توحید مسجد والا، یہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، باقی سارے گمراہ ہے، یہ آیات کو پیش کرنے والا۔ ہمارے شیخ الحدیث، ہمارے شیخ القرآن کیا نہیں مانتے؟ کیا ہم سب گمراہ تھے؟ یہ ایک بڑا آیا ہوا ہے، لیکن یہ اپنی ایمان پر ڈٹا رہا، اللہ کی خوشنودی کے لیے پوری دنیا کو ناراض کیا، اپنے رب کو راضی رکھا، ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ مالک فرشتوں کو حکم دے گا، لے جاؤ اس کو جنت میں، ایک چکر لگا کے اس کو میرے پاس دوبارہ لے آؤ۔ فرشتے لے جائیں گے اس کو، ایک چکر لگا کے اس کو لایا جائے گا۔ مالک پوچھے گا، میرے بندے بتاؤ، وہ غربت، وہ افلاس، وہ غریبی، وہ تمہارے معاشرے میں کوئی مقام کا نہ ہونا، وہ لوگوں کی آوازیں، وہ تمہیں یاد ہے؟ یہ کہے گا، لا واللہ یا رب، اے رب تیری ذات کی قسم مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ ایک چکر لگانے سے، کیوں؟ ایمان لے کے گیا، ایمان لے کے گیا۔ مالک فرماتا ہے، یہ جو دنیا کا نظام، آسمان، 7 آسمان اوپر کڑے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ یہ جو زمین آباد ہے، یہ جو ہوائیں چل رہی ہے،
یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں کی وجہ سے ہے، کیوں قیامت مومنین کے اوپر نہیں آئے گی، مومنین کے اوپر قیامت نہیں آئے گی۔ جب دنیا بالکل خالی ہو جائے، ایمانداروں سے ایک بھی صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو اللہ اس نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ اگر ایک بھی صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہو تو اس ایک شخص کے لیے یہ سورج طلوع ہوگا، یہ سورج غروب ہوگا، یہ آسمان اسی طرح ہوں گے، یہ زمین اسی طرح ہوگی، یہ ہوائیں اسی طرح چلے گی، بارشیں اسی طرح برسے گی۔ ایمان کی دیکھو قدر کرو۔ فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، مالک فرماتا ہے، اور میرے پاس آ گیا، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اور میرے پاس آئے گا تو فرمایا تمہاری دنیا جیسی 10 جنتیں عطا کروں گا۔ یہ ہے اب ایمان، ایمان کی قدر کیجیے۔ وہ ایمان جو ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے تھے، یہ صرف قربانی تک محدود نہیں ہے، ملت ابراہیمی پہ چلنا یہ ہے ایمان۔ سنت کا اپنا اجر ہے، اپنا ثواب ہے، لیکن کوئی بندہ ملت ابراہیم سے ہٹ جائے اور صرف سنت ابراہیم کو لے چلے تو تباہ و برباد ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ملت ابراہیمی اس نے لے لیا، سنت ابراہیمی کسی مجبوری کے تحت ادا نہ کر سکا تو نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ ناخن کاٹو، غیر ضروری بال کاٹو، اور ذی الحج کی چاند دیکھنے سے پہلے قربانی تک تو تمہیں قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ اس کا اجر ہے۔ کیا قیمت کس کی ہوئی؟ ایمان کی ہوئی، ایمان کی ہوئی۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ ایمان یہ اکائی ہے، ایک لگایا، اب توڑا عمل کیا 0 10 ہو گیا، پھر توڑا عمل کیا 0 100 ہو گیا، پھر توڑا عمل کیا 1000 ہو گیا، لگاتے جائے، 0 لگاتے جائے، فگر بڑھتا جائے گا۔ ایمان نہیں ہے تو یہ ڈاٹ ہے، ڈاٹ کے بعد جتنے فگر آپ لگائیں گے اس کی کوئی ویلیو، کوئی قدر منزلت نہیں ہے۔ آج اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اب اس کے تقاضے پورے کرنے یہ ہماری اوپر لازم ہے۔ اور صرف یہ آیات نہیں ہے، ہماری یہ آزمائشیں ہیں۔ مالک فرماتا ہے مشرکہ خاتون سے نکاح نہ کرو، مشرک مرد کو اپنی بیٹی دو، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ صرف قربانی والی آیات نہیں ہے، صرف قربانی والی احادیث نہیں ہے۔ اب وہ آزمائش نہیں آئے گی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح خواب دیکھیں گے اور کہا جائے گا کہ بیٹے کو لے جاؤ، اس کو ذبح کرو اور وزیر اعظم اور صدر کے سامنے نمرود کی طرح ہم پیش ہوں گے۔ وہ آزمائش ہمارے اوپر نہیں ہے، ہمارے اوپر یہ آزمائشیں ہیں مشرک لڑکی کو اپنی مومنہ بیٹی نہ دو، اور اپنی مومنہ بیٹی مشرک مرد کو نہ دو، نہ مشرکہ لڑکی اپنے مومن بیٹے کی نکاح میں دو۔ یہ ہماری اوپر آزمائش ہے۔ آج قربانی تو کرنے والا ہے، چادر نہیں چڑھاتا، تعویذ نہیں پہنتا، وہ باتیں ایمان کے وہ تقاضے تو پورے کر رہا ہے لیکن یہ تقاضے پورے نہیں کر رہا۔ کچھ کایا کچھ توکا، یہ کچھ کایا کچھ توکا تک یہ ایمان نہیں ہے۔ سب کچھ کرنا پڑے گا، یہ زہر کا گھونٹ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، یہ دروس اس لیے منعقد کی جاتے ہیں کہ ہم یہ قصص، یہ آیات سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو، ہمارا ایمان مستحکم ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ یہ اللہ کی سنت ہے اس وقت سے
جب صحابہ کرام کے اوپر کوئی ایسے سخت حالات آتے، انسان تھے، کمزور تھے، تو ان کی دل کی مضبوطی کے لیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا کہ خاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھے اصل حقیقت یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کی طرح تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ہمارے سامنے اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، یہ مشعل راہ۔ اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو ان باتوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا ایمان وہ ایمان ہو جو ابراہیم علیہ السلام والا ایمان ہے، جو صحابہ کرام والا ایمان ہے، جو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے، ہم اس دین پر چلنے والے حقیقت میں بنے، اپنے عملی زندگی سے کر کے دکھائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں میں آنکھ کے ڈال کر کہا کہ میری قوم کے لوگوں، یہی ایک شرط ہے، جب تک تم الہ واحد پر ایمان نہیں لاتے ہمارا اور تمہاری دشمنی رہے گی۔ ہم بھی چاہے ہمارے رشتہ دار ہو، ہمارے دوست ہو، ہمارے گورن والے ہو، جو بھی ہے، ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعوت اچھے انداز میں رکھے، دنیاوی سلوک میں احسان کا رویہ اپنائے، یہ نہ ہو کہ ہر بات میں ان کے ساتھ دشمنی ہو۔ یہ دشمنی یہ دین تک ہے، جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کے عقائد صحیح نہیں ہے، تو دینی معاملات میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو۔ باقی دنیاوی حسن سلوک اس کی اسلام تعلیم دیتا ہے، جیسے گورنی کا حق ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی سامنے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اس کے گھر میں پانی نہیں ہے اور ہم کہیں یہ تو بریلوی ہے، یہ تو مشرک کافر ہے اور ہم پانی نہیں دیتے، نہیں، احسان کرو۔ اللہ کی کتاب یہ تعلیم دیتی ہے، اگر والد بھی ہے، والدہ بھی ہے، احسان کرو ان کے ساتھ دینی معاملات میں، جب مر جائے ان کا جنازہ نہیں پڑھو، جہاں رکاوٹ ہے